خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ 200 سال بعد یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے، تو وہ شدید غصے میں آ کے ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انہیں سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا چند روز کی ضرورت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خوب غور کر لیں۔ في هذا الكون هناك إله واحد فقط هو خالق السماوات والأراضين. أيها الناس، ليس هناك إله في الكون غير خالق السماوات والأراضين. إنه رب إبراهيم ورب نوح، إنه رب موسى كليم الله ورب داود وسليمان ورب عيسى ورب خاتم الرسل وهو أحمد الذي تنتظره الدنيا. ذلك الإله الواحد الأحد الذي بعث برسل من عنده بهداية الناس. دربار سے نکلنے کے بعد یہ خوفزدہ نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں اور خاموشی سے اس کے بعد کسی خفیہ مقام پہ چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کے عبادت کریں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب کی حالت میں کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ غار اندر سے بہت خوشحال ہے اور اس میں بہت سے سوراخ ہیں جن سے تازہ ہوا اندر تو آتی ہے لیکن دھوپ اندر نہیں آتی، صرف اتنی روشنی کہ وہ نہ زیادہ غار کے اندر تاریکی پھیلائے اور کچھ نظر آ سکے اور نہ ہی اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف روشنی ہو جاتا ہے۔ نوجوان اندر غار میں سوتے رہتے اور ان کا وفادار کتا غار کے باہر اس طرح بیٹھا رہتا ہے کہ پہاڑوں میں اس غار کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ ڈر کے کتے سے گھبرا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ کتے کے غرانے پہ وہ بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سے وقت گزرتا ہے، گھنٹے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری عیسائیت کے آغوش میں آ کر دوبارہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر حکم الہی سے بیدار ہوتے ہیں، سب گوشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر سوئے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید دن کا کچھ حصہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پورا دن۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک باہر جا کے ذرا شہر سے کھانا تو لے آئے۔ تو یہ لوگ سکے لے کے باہر بازار سے پہنچتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ بادشاہ تو بہت ظالم ہے اور جسے چھپ کے یہ غار میں جا کے سوئے تھے لازماً یہ سب کو قتل کر دے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک سکہ لے کے جب بازار جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نیا منظر، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے، نئے آدمی، بالکل نیا بازار، نئی دکانیں، نئی عمارتیں، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک باورچی کی دکان پہ پہنچ کے اسے سامان اور جب سکہ پیش کرتا ہے قدیم سکہ تو بات اچانک بازار میں پھیل جاتی ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے اور پھر ضد کر کے اس کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں، اس کے ساتھیوں کی زیارت کریں۔ اہل غار جب اتنا بڑا ہجوم اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے گئے، یہ تو بادشاہ کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں۔ لیکن پھر جب وہ لوگ پہنچتے ہیں، سارا ہجوم پہنچتا ہے تو انتہائی احترام سے ان نوجوانوں کو شہر میں جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کیا اور اب عوام کے دلوں میں ان کا انتہائی عالم۔ چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان نوجوانوں کو شہر میں کوئی ایسا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو اپنی قیادت سے کوئی فائدہ دے۔
وہاں حکومت کریں، رہنمائی کے فرائض سنبھالیں، لیکن یہ نوجوان کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اسی غار میں جا کے گزارتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ وہ دین مصری کے چند ایسے سوالات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ان کا امتحان لے سکیں۔ تو یہودیوں نے قریش سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں، حساب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ اور پھر ان نوجوانوں کا قصہ جو میں نے بیان کیا قرآن شریف میں یہ حساب کہف کہلائے۔ سورہ کہف میں ان کا بیان کرتے ہوئے ان کو حساب کہف اور رقیم کہا گیا۔ کہف کے معنی ہے وسیع غار، لیکن رقیم اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ چند علماء رقیم سے مراد کچھ لکھی ہوئی شے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ وہ پہاڑی تھی جس غار میں یہ لوگ مقیم تھے، یا پھر اس وادی کا نام جس کے کھنڈرات ایشیائی کوچک کے شہر ایفیسس کے نزدیک پائے جاتے ہیں۔ ترکی کی بندرگاہ ازمیر سے کچھ 60 کلومیٹر جنوب۔ یہاں ڈیانا دیوی کا مندر دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں سینٹ پال یا پولوس اور سینٹ جان یعنی یوحنا بھی مقیم رہتے ہیں۔ حساب کہف کتنے نوجوان، اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو بخوبی جانتا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں، لہذا آپ ان سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں اور نہ ان سے کچھ پوچھیں۔ سورہ کہف قرآن شریف کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں کئی بھید و اسرار و رموز پوشیدہ، مثلا قصہ حساب کہف و رقیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے ساتھ سفر، اور حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ۔ آخر زمان یعنی وقت کے خاتمے کی بہت سی علامات ہمیں اسی سورہ مبارکہ سورہ کہف میں ملتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کے دور فتنے میں موجود ہو تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، یہ اس کے لیے بالکل ویسے ہی امن و سکون کی علامت ثابت ہوں گی جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور فرح بخش بن گئی تھی۔ سورہ کہف میں پہنا اسرار و رموز پر تو آئندہ بات ہوگی، لیکن پچھلی گفتگو میں جہاں میں نے امام مہدی کا ذکر کیا تھا تو یہ بھی بیان کیا تھا کہ جہاں اہل بیت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، وہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ کسی نامعلوم مقام پر غیبت کبریٰ میں موجود ہے، اور ایک مخصوص وقت پہ وہ حکم الہی کے بعد ظاہر ہے۔ اہل تشیع طویل عرصے تک زندہ اور رہنے کی مضبوط ترین دلیل حساب کہف سے دیتے ہیں، جو تقریباً 300 شمسی یا 309 قمری سالوں تک غار میں زندہ سوتے رہے اور پھر اللہ کے حکم سے بیدار